بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر شاہد محمود اور میری آج کی ویڈیو کرونا وائرس کی ٹریٹمنٹ کی صورتحال کے اعتبار سے ہے کہ اس وقت دنیا میں کرونا ٹریٹمنٹ کیا ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت اس کا طریقہ علاج کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. دنیا کے اندر اس وقت مستند، جسے ہم کہتے ہیں کہ اتھینٹک ٹریٹمنٹ اس وقت کوئی نہیں، کیونکہ کسی چیز کی اتھینٹک ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے پیچھے ٹرائلز چاہیے، اور ٹرائلز بھی ایسے جو ہزاروں لوگوں کے اوپر اور مختلف ملکوں کے اندر اور مختلف حالات کے اندر پھر ان کو کمپائل کرنا، تو اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے. تو اسی لیے WHO کہہ رہی کہ بھی ہمارے پاس اس کی مستند جو ہے نا وہ میڈیسن اس وقت نہیں ہے. اب دوسری آپشن ہمارے پاس رہ جاتی ہے کہ جو دنیا کے اندر مختلف ٹرائلز ہوئے ہیں اور وہ چھوٹے پیمانے پر ہوئے، چائنا کے اندر ہوئے ہیں جیسے، اور دوسرا فرانس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹرائل ہوا ہے. چائنا کے اندر دو چیزوں کے اوپر ٹرائلز ہوئے، ایک تو انہوں نے کلوروکین اور فیوی پیرا وائر کے اوپر ٹرائل لیے اور اس سے انہوں نے اچھے ریزلٹس لیے، اور دوسرا انہوں نے اس کا سیرے کے ذریعے وہ پیشنٹ جو کہ اس سے ریکور ہو گئے اور ان کے جسم کے اندر اس کے خلاف اینٹی باڈیز اور امیونوگلوبولنز جو بن گئیں، انہوں نے اس کو جو اس کے پیشنٹ تھے اس کے اندر ان کو انجیکٹ کیا اور اس سے انہوں نے اچھے ریزلٹس لیے. اور دوسری جو ٹرائل ہے وہ فرانس کا ہے اور وہ تھوڑے سے پیشنٹ کے اوپر ہے، 26 پیشنٹ کے اوپر، اور اس میں انہوں نے 100% جو ہے نا وہ ریزلٹس لیے ہیں، اور وہ لیے ہیں ہائیڈروکسی کلوروکین اور ایزیتھرومائسین سے. لیکن جب WHO سے یا ہائر اتھارٹیز سے یا کسی بھی ملک کے جو نا وہ جو میڈیکل کے متعلق جو ہے اتھارٹیز ان سے بات کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اتنے چھوٹے ٹرائلز کے اوپر جو ہم اس کو نہیں اڈاپٹ کر سکتے، اور پھر ساتھ ہی یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ کلوروکین کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں، ایزیتھرومائسین کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. اب دیکھیں یہ کلورومائسین جو ہے یہ جیسے روماٹائڈ آرتھرائٹس، اس میں ایک لمبے عرصے کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں. اس کا ایک بڑا سائیڈ افیکٹ ہے کہ یہ آنکھ کے پردے کو متاثر کرتی ہے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہر ماہ کے بعد اس سے یعنی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی ریٹینوسکوپی ہو جائے اور وہ چیک ہو جائے کہ آیا ریٹینا کی کیا صورتحال ہے، آنکھ کے اوپر کوئی برا اثر تو نہیں پڑ رہا. اور ایزیتھرومائسین جو ہے یہ کھانسی نزلہ زکام کی دوائی تو ہے، 5-7 دن کے لیے دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک اور مرض ہے ایکنی ولگیرس اسے کہتے ہیں، جو کیل محاسے چہرے کے اوپر جوانی کے اندر لڑکی بچیوں کے 18 سے 20-25 سال تک جو نکل آتے ہیں، اس کے لیے اس کو دیا جاتا ہے تقریباً 2 ماہ سے 3 اور 6 ماہ تک دیے جاتے ہیں. اور ساتھ یہ اس میں دیکھتے رہتے ہیں کوئی معدے کی خرابی نہ ہو گئی ہو، کوئی آنتوں کا پرابلم نہ ہو گیا ہو، یا کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھی کوئی ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، اسی چیز اس میں کرتے رہتے ہیں اور ساتھ دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پرابلم، یعنی یہ پہلے ہی دوائیں جو لمبے عرصے کے لیے دی جاتی ہیں. تو اس وقت پاکستان کے اور تیسری جو دوائی اس میں ہے فیوی پیرا وائر، وہ ایک مہنگی دوائی، کوئی سستی نہیں ہے جو ٹرائل ہوئی. اگر عام جو ہلکی جو میڈیسن کی جو ہے ان سے خریدی جائیں، کمپنی سے لی جائے، تو اس کا تقریباً 8-10 لاکھ جو ہے نا وہ ایک پیشنٹ کا کاسٹ ہے. اور اگر اس سے مدر کمپنی سے لیے جائے جو جاپان کی ہے، اور جاپان نے بھی کہا کہ ہمیں اس ٹرائلز بڑے اچھے ہوئے ہیں، تو تقریباً 1 کروڑ سے ابو جو ہے ایک پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو آیا ہم اتنا افورڈ کریں گے اگر یہ ٹرائلز جو اور پھر یہ ریمڈیسیوائر جو امریکہ جو انجیکٹیبل دے رہا ہے وہ بھی 1 کروڑ سے زیادہ ایک آدمی کے لیے اس کی کاسٹ آتی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس نہ تو فیوی پیرا وائر ہے، نہ ریمڈیسیوائر ہے. ہمارے پاس 2 ہی چیزیں ہیں اس وقت، وہ ہے کلوروکین اور ایزیتھرومائسین. تو میری یہ گزارش ہے یعنی حکومتی اداروں سے اور جو ہمارے میڈیکل کے جو یعنی لوگ ہیں ان سے کہ بھی اگر ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اتھینٹک میڈیسن ہی استعمال کرنی ہے، اور وہ آئیں گی 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد ٹرائل مکمل ہوں گے، اور ابھی ہمیں ضرورت ہے، تو پھر کیوں نہ یعنی ایسا ہم ایک لائحہ عمل بنا لیں کہ جو پیشنٹ ڈائگنوز ہوتے ہیں، چلو جو ٹرائلز ہوئے ہیں، ٹرائل ہیں تو صحیح نا، اور چائنا نے اسی طرح قابو پایا ہے،
اور فرانس کے اندر، اور صدر جو ہے وہ ٹرمپ نے بھی کہا کہ اس کو ٹرائل لینا چاہیے. اور ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کی ایک ریاست کے اندر تو وہ وہاں ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے اس وقت ہمارے پاس سوائے ایزیتھرومائسین اور اس کا کلوروکین کا گو کہ اس میں ٹرائلز اتنے نہیں ہیں، لیکن آپشن اور ہمارے پاس کیا رہتا ہے. تو یہ اگر ہم اس کو اپنا لیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یعنی اس کے بجائے اس کے کہ ایک پیشنٹ کو صرف ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ پہ بھی سانس کی تکلیف ہے آکسیجن لگا دیں، زیادہ تکلیف ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں، اور پھر اس کو اگر یعنی اگر ہے انفیکشن چیسٹ انفیکشن تو اینٹی بایوٹک دینا شروع کر دیں. تو اس کے ساتھ اگر یہ دو چیزیں جو ہمارے پاس ہیں موجود اور ایزیلی یعنی اویلیبل ہیں اور کاسٹ بھی اتنی نہیں ہے، چند ڈالرز کی قیمت ہے، اور ہمیں کوئی اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں، ہمیں کہیں سے لانی بھی نہیں پڑیں گی، تو پھر کیوں نہ اس کے اوپر ہمیں یعنی اسے ہمیں کیوں ٹرائل لینے میں کیا تردد ہوتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ابھی یہ ٹرائلز ہمیں لینے چاہیے، اور اس پہ نہیں اس میں ڈرنا جھجکنا چاہیے. پہلے ہی چل رہی ہے، یعنی رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے لیے، ایکنی وولگیرس کے لیے ایزیتھرومائسین 2 3 4 مہینے دی جا رہی ہے، اور وہ سالوں استعمال ہو رہی ہے. اس وقت تو یعنی ہم اتنا، لیکن اب جب سے یہ بات ہے ہر آدمی کہتا ہے اس کے یہ سائڈ افیکٹ ہے، اس کے یہ سائڈ افیکٹ ہے. ٹھیک ہے، ان سائڈ افیکٹس کو بھی ساتھ دیکھا جائے. اور یہ دینی کتنے دیر ہے؟ یہ تو ہے ہی صرف چند دنوں کے لیے، زیادہ 2 ہفتوں کے لیے دینی ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ ان میڈیسن کو جہاں ڈائگنوز ہو جائے پیشنٹ، یعنی پروفائلیکٹری کے لیے نہیں ہمیں لینا چاہیے کہ یعنی پروفائلیکسس کے لیے کہ بھی ہم حفاظتی طور پہ لے لیں. حفاظتی طور پہ ہمیں ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ جہاں ڈائگنوز ہو چکے ہیں ان پہ ضرور اس کے ٹرائل لینا چاہیے. امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی سود مند ثابت ہوگی. اور آخر میں یہ گزارش ہے کہ میرا چینل ڈاکٹر شاہد محمود، اس کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جو میری لیٹسٹ ویڈیوز یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے یا ہیلتھ کے حوالے سے آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں. اور اس کو اگر آپ کو یہ پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں. بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ.